بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. ماقبل درس میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا مناظرہ سنا. تو پہلے میں نے کہا تھا کہ اب اللہ یہاں سے اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کا ذکر فرما رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اولیاء الرحمن میں سے تھے اور نمرود اولیاء الشیطان میں سے تھا. تو اللہ کی مدد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ تھی. نمرود شیطان کا پیروکار تھا. اس نے دلائل بھی نہ مانے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو دلائل کے ذریعے جتوایا اور نمرود ہار گیا. نمرود کا مختصر سا یہ مناظرہ تھا کہ اس کی موت کے بارے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. اس کی شان اور اس کی بادشاہ تو یہ تھی کہ یہ لوگوں کو سجدے کروایا کرتا تھا، لیکن اللہ نے اسے اتنی ذلت کی موت دی کہ آخری وقت تھا کہ اللہ نے اس کے ناک کے اندر ایک چھوٹا سا مچھر گھسیٹ دیا. تو اب اس کے ایک ہی علاج اللہ نے مقرر فرمایا. وہ یہ تھا کہ جو بندہ پہلے زمانے کے اندر جب اس کے دربار میں آتا تو اس کو سجدہ کرتا تو تب یہ اس کی مدد اور فریاد کو سنتا اور اسے غلہ اناج دیا کرتا تھا. لیکن اب ایک زمانہ ایسا آیا اب لوگ اس کے دربار میں آتے نا جی تو پہلے اس کے ماتھے کے اوپر سر کے اوپر چپل مارتے تو تب جا کر یہ ان کو غلہ دیتا ہے. یہ اللہ نے ایسی اس کو سزا دی. یہ ہوتا ہے نا جی سرکش اور بدبخت اور متکبر بندے کا خاتمہ بھی پھر اللہ ایسے ہی فرماتے ہیں. آج اللہ رب العزت ایک ایسے پیغمبر کا ذکر فرمائیں گے جس کو اللہ نے 100 سال موت کی حالت میں رکھا پھر دوبارہ زندہ کیا. تو اس سے پہلے آپ سنیں یہ ایک پہاڑ ہے جس کو کہتے ہیں صہیون پہاڑ. یہ بیت المقدس کے اندر یہ فلسطین کے اندر ایک پہاڑ ہے اور اسی پہاڑ کے اوپر ایک بستی قائم ہوئی جی بیت المقدس. اور اسی بیت المقدس کے اندر ایک معبد خانہ ہے جی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا جو یہودیوں کا عیسائیوں کا قبلہ ہے جی جو پہلے سپارے کے اندر آپ تفصیل اس کی سن چکے ہو. یہاں کی آبادی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں بخت نصر بادشاہ تھا. یہ وہ بادشاہ تھا کافروں کا جو دوسرا کہ جس نے پورے روئے زمین کے اوپر بادشاہت کی ہے جی. اب یہ مجوسی تھا. یہ اس کو یہودی چبھتے تھے. اس نے کیا کیا جی یہودیت نام کو ختم کرنے کی کوشش کی. بیت المقدس کے اوپر شام اور فلسطین کے اوپر اس نے حملہ کیا تو وہاں کے جتنے بھی یہودی لوگ تھے ان سب کو کیا کر دیا جی ختم کر دیا. علماء کو یہودیوں کے جو حفاظ تھے ان سب کو ختم کر دیا اور اسی طرح یہودی جو کتابیں تھیں اور تختیاں تھیں ان کو بھی جلا ڈالا. جو بچے ان کو غلام اور لونڈیاں اور باندیاں بنا دیا جی. اب یہ ان کو گرفتار کر کے لے گیا. حضرت عزیر علیہ السلام کا کسی زمانے کے اندر وہاں سے ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت عزیر علیہ السلام جب اس بستی کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک زمانے کے اندر میں نے اس بستی کو دیکھا تھا. یہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ چل رہی تھی. اس کے اندر چہل پہل لگی ہوئی تھی. بڑی آبادی تھی اور آج تو آبادی کا نام و نشان نہیں ہے. بندے نہیں ہیں. نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے. نہ مکان ہے نہ مکین ہے جی. تو دل میں خیال آیا
کہ اللہ اس بستی کو کیسے دوبارہ آباد کرے گا، یا یہ خیال آیا کہ اللہ ان لوگوں کو دن قیامت کے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام سفر سے آئے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، تو ایک سائڈ پہ بیٹھے، اپنے گدھے کو باندھا اور باندھنے کے بعد کھانا کھانے لگے جی۔ کھانے کے اندر انجیر تھی اور کچھ انگوروں کا کیا جی جوس تھا جی، جس کو نبیذ کہتے ہیں۔ یہ کھانا کھایا انہوں نے، اللہ نے انہیں کیا کر دیا جی، موت کی نیند سلا دیا، فوت ہو گئے جی۔ اللہ کا پاک پیغمبر فوت ہو گیا۔ اب فوت ہوا، اب کتنا عرصہ رہا؟ قرآن کہتا ہے کہ 100 سال۔ اب 100 سال کے بعد دوبارہ اللہ نے زندہ کیا جی۔ لیکن اس 100 سال کے درمیان میں کیا واقعات ہوئے؟ ہوا یوں کہ جو قیدی بنی اسرائیلی بن کر گئے تھے، جس کو بخت نصر بادشاہ نے قیدی بنایا تھا، غلام بنایا تھا، لونڈیاں باندیاں بنایا تھا، تو اس کے دوران وہ بخت نصر فوت ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا، خسرو بادشاہ، یہودی مذہب کا پیروکار تھا۔ اس نے کیا کر دیا جی، سارے یہودیوں کو آزاد کیا۔ 70 سال کے بعد وہ یہودی دوبارہ آئے اور اپنے شہر کے اندر آ کر انہوں نے اپنے شہر کو آباد کیا، پھر اچھی خاصی ریل پیل چل گئی۔ اب جب 100 سال پورا ہوا تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے زندگی بخشی۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے روح ان کی آنکھوں میں ڈالی جی، تو جیسے ہی آنکھوں میں ڈالی اور آنکھیں دیکھنے لگی جی۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے جسم کو دیکھ رہے ہیں کیسے اللہ زندہ کر رہا ہے جی۔ اب جب زندہ کیا تو زندہ کرنے کے بعد اللہ نے سوال کیا، بتا میرے پاک پیغمبر کہ تو کتنی دیر تک اس بستی میں اس حالت میں رہا ہے، موت کی حالت میں تو کتنا عرصہ رہا ہے؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ جی 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، چونکہ جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام فوت ہوئے تو وہ دن کا درمیانہ حصہ تھا، کھانا کھانے کا وقت تھا، اور جس وقت اللہ نے دوبارہ زندہ کیا تو وہ شام کا وقت تھا۔ تو دل میں خیال آیا کہ اب میں تو ابھی کیا ہوا تھا جی، کھانا کھایا تھا اور ابھی تو شام کا وقت ہے، تو مطلب یہ ہے کہ میں ایک آدھا حصہ میں کیا ہوں، سویا ہوں، یا یہ ہے کہ اگر 1 دن گزر گیا تو یہ دوسرا دن بنتا ہے جی۔ تو اب دیکھیں پیغمبر ہے جی، درمیان کے حال و احوال ہیں، بخت نصر بادشاہ مر جاتا ہے، یہودی دوبارہ آزاد ہو جاتے ہیں، یہودی دوبارہ آ کر اپنے بیت المقدس کو آباد کرتے ہیں، جہاں کے ان کے بازار لگتے ہیں، ان کے معبد خانے کھل جاتے ہیں۔ پھر اس 100 سال کے درمیان میں کتنے واقعات ہوتے ہیں جی، بارشیں ہوتی ہیں، گرمیاں ہوتی ہیں، دھوپ ہوتی ہیں، سردیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا پیغمبر ہے، اس کو اپنے حال کا نہیں پتہ جی، میں 100 سال فوت رہا ہوں یا 1 دن یا آدھا دن۔ تو دیکھیں جی، اللہ عقیدے کی بات سمجھاتا ہے، جس پیغمبر کو اپنے حال کا پتہ نہیں ہے، میں آدھا دن سویا ہوں یا 100 سال سویا ہوں یا 1 دن سویا ہوں، وہ تمہارے حال کو کیسے جان سکتا ہے؟ جب پیغمبر نہیں جان سکتا تو پیغمبر کے علاوہ کوئی اور بھی ولی نہیں جان سکتا۔ ایک ولی نہیں، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، لاکھوں کروڑوں ولی مل جائیں، کسی پیغمبر کی جوتی کے خاک اور ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن جب پیغمبر کو نہیں پتہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ جی۔ اب یہ واقعہ ہوا، حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے تو اللہ نے فرمایا کہ بتا عزیر، تیرے دل کے اندر جو خیال تھا، جو تو نے سوال کیا تھا، اب دیکھ اپنے کھانے کو دیکھ، جس کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ کھانے کے اندر کہتے ہیں انجیر اگر تازی ہو نا جی، یہ آنن فانن خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح جوس جو ہوتا ہے نا، یہ بھی کیا ہو جاتا ہے نا، خراب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں دیکھ میری قدرت کا قانون اور میرے قدرت کا مظاہرہ دیکھ، میں نے تیرے کھانے کو خراب نہیں ہونے دیا، اور جو زیادہ دیر تک زندہ رہنے والی چیز ہے نا جی، وہ گدھا ہے جی۔ تو کہا دیکھ اپنے گدھے کو، تیرے گدھے کی ہڈیاں بسیدہ ہو گئی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب ہڈیوں سے گوشت اتر جائے پھر اور پرانی ہو جائیں اور پرانی ہو جائیں تو وہ ہڈیاں بالکل سفید ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو وہ ہڈیاں بنا ہوا تھا کہ بسیدہ۔ اب اللہ نے فرمایا دیکھ میری دوسری قدرت کا نظارہ دیکھ، پہلا تو یہ ہے میں نے تیرے کھانے کو ضائع نہیں کیا، دوسرا نظارہ یہ ہے، کہا اب تیرے گدھے کی ہڈیاں کیا ہوں گی جی، آپس میں جڑیں گی۔ اللہ کا حکم ہوا، فرشتے کے ساتھ یہ مکالمہ چل رہا ہے، تو گدھے کی ہڈیاں جڑنے شروع ہوگی، پھر اللہ کے حکم سے اس کے اوپر گوشت چڑھا، پھر اللہ کے حکم سے اس کے اوپر رگیں آئی، پھر اللہ کے حکم سے اس کے پٹھے بنے، پھر گدھا تیار ہو کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ 2 معاملے ہو گئے۔ تیسرا اللہ فرماتے ہیں یہ کام ہم نے کیوں کیا؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو نشانی کے طور پر یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بندے کو مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ بندے کو اٹھایا جائے گا۔ اب کچھ مفسرین نے یہاں پر
یہ بات لکھی ہے آیا کہ واقعی یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، تو تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے 3 بندوں کے اور نام لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور دوسرا انہوں نے نام لیا حضرت حزقیل علیہ السلام نے، اور اسی طرح کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ یہ کوئی عام بندہ تھا، لیکن جمہور اور اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا پاک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ اب یہاں تک واقعہ تقریباً اکثر مفسرین لکھتے ہیں۔ آگے جو واقعہ سنانے لگا ہوں، شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفتر صاحب رحمہ اللہ اپنی تفسیر ذخیرۃ الجنان کے اندر واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں پھر اللہ کا پاک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام جب دیکھا نا یہ منظر، کہا اے اللہ پہلے تو مجھے یقین تھا، اب تو میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہاں سے اللہ کا پاک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام چل بسے اپنے علاقے کی طرف۔ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو دیکھا تھوڑی بہت آبادی تھی جب میں گیا تھا یہاں سے، اب تو آبادی آ گئی، گھر بھی پہچاننا مشکل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں جوان تھی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو وہ عورت بوڑھی ہو چکی تھی، تو اس عورت سے پوچھا کہ اماں جان یہ تو بتائیں کہ جہاں عزیر کا گھر کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ عزیر کا گھر مجھے تو نظر نہیں آتا، میں تو اندھی ہو چکی ہوں اور پاؤں سے لنگڑی ہو چکی ہوں، مجھے نظر نہیں آتا۔ کہا کہ تم عزیر کو کیسے جانتے ہو؟ کہا میں عزیر ہوں۔ کہا عزیر کہاں، تم کہاں؟ عزیر تو فوت ہو گیا ہوگا۔ کہا نہیں میں عزیر ہوں۔ کہا اچھا پھر عزیر کی تو ایک نشانی مجھے پتہ ہے، وہ نشانی یہ ہے کہ وہ بڑا مستجاب الدعوات تھا، اللہ کا پیغمبر مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ کہا اگر تو واقعی عزیر ہے تو میرے لیے دعا مانگ کہ اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے، میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے، اور میرے لیے یہ بھی دعا کر اللہ مجھے یہ اپاہج والی زندگی سے کیا کرے جی، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے اس عورت کو بینائی عطا فرمائی، اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئی۔ وہ عورت حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کے گھر میں لے کر گئی، کہا کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ اب جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر کے اندر گئے تو پڑپوتے والے تھے جی، تو پوتوں نے روکا، کہا کہ بابا جی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اپنے گھر جا رہا ہوں۔ تو کہا یہ تو آپ کا گھر نہیں، یہ ہمارا گھر ہے۔ کہا میں تمہارا دادا ہوں جی۔ تو بیٹے آئے، بیٹوں نے کہا کہ ہم اپنے ابا جان کو جانتے ہیں، لیکن 2 نشانیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے ابا جان کو جانتے پہچانتے ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے 2 کندھوں کے درمیان میں چاند کا نشان ہے جی، چاند کا نشان بنا ہوا ہے، اور دوسری نشانی ہمارے ابا جان کی یہ ہے کہ وہ تورات کے حافظ تھے جی۔ کہا ٹھیک ہے جی نشانیاں پوری کر لو۔ جب کپڑا ہٹایا تو حضرت عزیر علیہ السلام کے 2 شانوں کے درمیان میں وہ چاند کا نشان تھا جی۔ اور دوسری نشانی جب تورات سامنے لائے گئی، کہا کہ پڑھیں، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھ کر سنائی۔ اب یہ 2 معجزات تھے جی، اور یہ 2 اللہ کے قدرت کے قانون۔ اللہ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر یہ فرمایا نا جی، وہ تھیلے کے اندر ریت تھی، آٹا بنا۔ اب یہ 2 معجزات تو ظاہر بات ہے یہودی بالکل نیست و نابود ہو چکے تھے، اب ان کے پاس کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہودیوں نے ان کے ساتھ محبت کرنی شروع کر دی، ان کے ساتھ مزید ہمدردیاں شروع کر دیں۔ اسی ہمدردی کی وجہ سے جہاں تک پہنچے تو کہنے لگے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہاں سے پھر کیا کر دیا انہوں نے، بیٹا بنا دیا جی۔ یہ مختصر سا واقعہ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی جاء، وہ شخص کے مر علی قریۃ، جس کا گزر ہوا ایک بستی کے پاس سے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ، وہ بستی گری پڑی ہوئی تھی، علی عروشها، اپنے چھتوں کے بل۔ قالا، اس بندے نے فرمایا، حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے اللہ زندہ فرمائے گا اس بستی کو آباد فرمائے گا، یا اس بستی کے رہنے والوں کو، بعد موتہا، بعد ان کے فوت ہونے کے یا ویران ہونے کے۔ فاماتہ اللہ، اللہ نے موت دی اس بندے کو، اپنے پاک پیغمبر کو، 100 عام، 100 سال۔ ثم بعثہ، 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ اسے اٹھایا، زندہ کیا۔ پھر اللہ نے سوال فرمایا، کم لبثت، کتنی دیر تو اس حالت میں رہا ہے، موت کی حالت میں تو رہا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، لبثت یوماً، میں ایک دن اس حالت میں رہا ہوں، موت کی حالت میں، او بعض یوم، یا آدھا دن اس حالت میں رہا ہوں۔
قال اللہ نے فرمایا نہیں نہیں میرے پاک پیغمبر، ایک دن آدھے دن کی بات نہیں ہے، بل لبستا، بلکہ تو اس حالت میں رہا ہے 100 عام 100 سال۔ فانظر، آگے اللہ قدرت کے نمونہ بیان فرماتے ہیں، فانظر دیکھنا میرے پاک پیغمبر، الی طعامک، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو، وشرابک، اور اپنے پینے کی چیزوں کو، لم یتسنہ، جو ذرہ بھی خراب نہیں ہوئی، اور وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کو، وہ ہڈیاں اس کی بسیدہ ہو چکی ہیں، اور یہ کام ہم نے کیوں کیا، دوبارہ زندہ کیا، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنائیں آپ کو لوگوں کے لیے نشانی، اور وانظر، تیسرا نمونہ، وانظر دیکھ، الی العظام، اپنے گدے کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس کے اوپر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں، فلما تبین له، جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قال، فرمایا، عالم، اللہ جی اب دل سے بھی یقین ہو گیا، آنکھوں سے بھی یقین ہو گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔